بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حاران تھا جو کہ آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر یعنی اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پرورش پائی۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس مشکل وقت میں صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ہی سودوم بستی کی طرف بھیجا تھا، جو بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ بھی تھی۔ یہ ایک کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ یہ لوگ انسانوں میں سب سے زیادہ گناہ گار اور فاسق تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کر رکھی تھیں جو ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ جنسی بے راہ روی، جسے آج کے دور میں لیسبین کا نام دیا جاتا ہے، اسے قوم لوط نے ہی ایجاد کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ غلیظ اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری عورتوں کو جنہیں اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس غلیظ گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی برائیوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ قرآن میں انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والے کہا گیا ہے۔ کہیں انہیں فضول خرچی کرنے والے اور کہیں فاسق کے نام سے پکارا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہان والے نے نہیں کی، کہ تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے کام کیا کرتے، مثلا سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر کہے لگاتے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ انہیں جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمہ ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام بھی دعوت دین دیتے رہے۔ لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب انبیاء کو یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو یہی جواب دیا تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ پوری کی پوری قوم ہی فحاشی، بے حیائی اور بدکاری میں مصروف رہتی تھی، اس لیے ان کے نزدیک پاکی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔
اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گناہونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ قرآن میں کئی بار ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہتے اور دعا کرتے رہتے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد یہاں سے فرشتوں نے سودوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، قوم لوط کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے اور اس طرح ان پر حجت قائم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر ہی رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا اگر ہماری قوم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ لوط علیہ السلام نے بار بار ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، کیونکہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے اور اس کی بیویاں قوم کی مائیں ہوتی ہیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ لوط علیہ السلام کی بات کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ہی ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا اور وہ قبیلہ اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ علیہ السلام کو تبلیغی راہ سے بھی روک رکھا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے: تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لے کر آئے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور نہ غم کر، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل و عیال کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ سب کے سب اوندے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے لیے سزا بھی مخصوص کر لی، مگر توبہ کی طرف نہ آئے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل و عیال کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور تو ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی۔ یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح کی روشنی پھیلی تو بستی کو عذاب نے آ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان پر موجود فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح بھی سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور وہ سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا گیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا۔ بہرحال بستی کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبح ہوتے ہی انہیں زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسا۔ یہ مواجرہ بھی سراسر عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اس طرح یہ بستی سودوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان اس کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا۔ عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے ملاپ اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایک ایسا عمل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔
یہی وجہ تھی کہ یہ قوم ان نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی جو انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اور اسی لیے وہ لوط علیہ السلام کے بھی سخت مخالف ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو اور مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سودوم پر عذاب کے ظہور کو سورہ زاریات میں یوں بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ ہی مسلمان تھا، باقی سب کے سب کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ زاریات میں یوں فرمایا ہے: اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں وجود میں آیا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا، جس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے بحیرہ میں غرق ہو چکا ہو۔ بحیرہ مردار کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں قدرتی وسائل کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک بہت بڑی آگ لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں: پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوم بھی قوم لوط کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے گی وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔